الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا وسیدنا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الاطہار ومصطفین الاخیار الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم. آج کے در علم کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ماہ ذی الحج ایک عظیم مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے 3 عیدیں رکھی ہیں. ان میں عید قربان، عید اکبر، عید غدیر اور عید مباہلہ ہے. اور الحمدللہ ابھی ہم لوگوں نے ان ایام ہفتہ ولایت کو ہم لوگوں نے ابھی منایا اور اس کو سیلیبریٹ کیا. آپ سب کی خدمت میں ان تمام ایام کی اور ان عیدوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مباہلہ لغوی معنوں میں یہ ہوتا ہے، اس بات کو کہتے ہیں کہ جب 2 لوگ یا 2 گروہ اپنی حق پرستی ثابت کرنے کے لیے، اپنے حق پر ہونے کے لیے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے پر لعان اور نفرین کرتے ہیں، اور اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے خدا کی طرف سے عذاب کا سوال کرتے ہیں اپنے مخالف کے لیے. قرآن میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب نجران کے نصارہ نے رسول اللہ کی پیشکش کو اور ان کی بات کو اور دین اسلام کو قبول نہ کیا، تو اس وقت اللہ نے رسول اللہ کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ مباہلہ کریں. اور ایک وقت طے پایا کہ جب رسول اللہ اور نجران کے نصارہ آپس میں ایک دوسرے سے مباہلہ کریں گے، مگر مقررہ وقت پر جب رسول اللہ اپنے وفد کے ساتھ پہنچے اور نجران کے نصارہ نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور رسول اللہ کی تمام باتوں کو قبول کر لیا، اور رسول اللہ کی جو بھی رسول اللہ پیش کر رہے تو اس کو قبول کر لیا. اس واقعے سے نہ صرف یہ کہ رسول اسلام کی اور دین اسلام کی حقانیت ثابت ہوتی ہے، بلکہ اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو حضرات رسول اللہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے ان کی بھی ایک خاص فضیلت اس میں ظاہر ہوتی ہے. یعنی قرآن کے لفظوں میں اگر بتایا جائے تو رسول اللہ نے نساءنا میں اپنی صاحبزادی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو لے گئے، انفسنا میں حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب گئے، اور اس کے بعد اپنے بچوں میں ابناءنا میں امام حسن اور امام حسین کو لے گئے. یعنی مختصر یہ کہ پنجتن پاک علیہم السلام اس مباہلہ میں شامل ہوئے، اور ان کی بابرکت شرکت کی وجہ سے نصارہ مباہلہ کرنے سے ڈر گئے اور انہوں نے اسلام کی بات کو قبول کر لیا. یہ اس کا ایک اہم پہلو ہے، اور اس بات کو یعنی فضیلت پنجتن پاک علیہم السلام کو تمام مورخین اور مفسرین، طرفین کے شیعہ ہوں یا سنی ہوں، سب اس کو قبول کرتے ہیں. مگر اہل تشیع میں اس میں ایک اور پہلو ہے جو ابھر کر سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں مولا کائنات کی ایک خاص فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ نفس پیغمبر ہیں، اور اس وجہ سے اس سے آپ کی ولایت اور آپ کے خلیفہ بلا فضل ہونے کی بھی دلیل ہے. یعنی یہ آیت، یہ واقعہ مباہلہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ رسول اللہ کا حقیقی جانشین اور خلیفہ بلا فضل صرف اور صرف حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. آئیے اس بات کو اور ڈیٹیل میں اور تفصیل سے سمجھنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں
حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذکی نوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر گفتگو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ جس سوال کی طرف اس وقت متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں اور جس سوال کو آپ نے پیش کیا ہے، اس سوال سے متعلق چند باتیں ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہیں اور ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب کو پیش کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ جو واقعہ مباہلہ کی شکل میں رونما ہوا کہ جس کا جشن منعقد کرنے کے لیے عید مباہلہ کے دن ہم سب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، یہ مباہلے کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس واقعے کو تمام مؤرخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس واقعہ مباہلہ سے متعلق یہ بات سب نے لکھی ہے کہ اس مباہلے میں حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ اپنے داماد اور اپنے وصی، اپنے جانشین سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی زوجہ جو رسالت مآب کی بیٹی ہیں صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا، اور ان دونوں کے دو شہزادوں امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین شہید صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ان سب کو لے کر میدان مباہلہ میں آئے تھے۔ اس بارے میں بھی سارے مؤرخین کا اتفاق کہ ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت اختلاف، لیکن شخصیتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ چاہے زمخشری ہوں، چاہے ابن کثیر ہوں، چاہے سیوطی ہوں، ان شخصیتوں کے بارے میں اتفاق ہے۔ تیسری بات، اس واقعہ مباہلہ سے متعلق ایک جو چھوٹی سی گفتگو بعض محدثین اور مؤرخین نے کی ہے، وہ اس سورہ یونس کی 35ویں آیہ شریفہ میں موجود اس لفظ انفسنا سے متعلق ہے۔ میں اس بات کو پیش کرنے سے پہلے یہ بات عرض کروں کہ ہمارے آقا اور مولا امام رضا علیہ السلام جس موقع کے اوپر مأمون عباسی کے پاس موجود تھے، اس موقع کے اوپر مأمون نے یہ بات کہی تھی کہ یبن رسول اللہ، آپ اپنے جد امیر المؤمنین کے بارے میں وہ سب سے بڑی فضیلت بیان کریں کہ جو قرآن مجید سے ثابت ہو، سب سے بڑی فضیلت، اور وہ بھی قرآن مجید سے۔ اس موقع کے اوپر ہمارے آقا اور مولا امام رضا علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ اگر میرے جد امیر المؤمنین کی سب سے عظیم قرآنی فضیلت کو سمجھنا ہو تو سورہ یونس کی 35ویں آیہ شریفہ کو تم پڑھو، وہی آیہ شریفہ کہ جو آیہ مباہلہ کہلاتی ہے، اور امام نے اس آیہ مباہلہ کو پیش کیا اور اس میں موجود لفظ انفسنا، میں آیت پیش کر دوں تاکہ لفظ انفسنا کی طرف ہم اپنے تمام سننے والوں بزرگان اور مؤمنین کو متوجہ کرا سکیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اے پیغمبر اب یہاں کے اوپر مباہلے کا موقع ہے، کہہ دیجئے کہ تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں، تم اپنی خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنی خواتین کو لے کر آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ بقیہ آیہ شریفہ۔ یہاں پر اس لفظ انفسنا کے ذریعے سے ہمارے آقا اور مولا مأمون سے کہتے ہیں کہ یہ انفسنا یعنی پیغمبر اسلام کا یہ کہنا کہ ہمارے نفوس اور ہمارا نفس، اور پھر اس میدان مباہلہ میں سرکار امیر المؤمنین کو لے کر جانا، یہ بہترین دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام کی نگاہ میں امیر المؤمنین نفس پیغمبر ہیں۔
یہاں پر یہ بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ بعض محدثین اور مؤرخین کو یہ شبہ ہوا ہے کہ یہاں پر نفس سے مراد خود پیغمبر اکرم کی ذات گرامی قدر ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ دعوت دے کر لے جانے والی شخصیت اور ہونی چاہیے اور جنہیں لے کر جایا جا رہا ہے وہ دوسرے ہونے چاہیے۔ ثم وہاں پہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ آئیے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو یعنی ہم بلائیں۔ تو اب پیغمبر اسلام اگر بلانے والے ہیں تو خود نفس نہیں ہو سکتے، یہاں پر کسی اور کو نفس قرار دینا ہوگا۔ دوسری بات اس کے متعلق میں عرض کروں کہ یہاں پر پیغمبر اسلام کو جس ترتیب سے اس میدان مباہلہ میں اپنے ہمراہیان کو لے جانے کا حکم ملا تھا، اسی ترتیب سے پیغمبر اسلام میدان مباہلہ میں لے کر آئے۔ ترتیب قرآن مجید کی یہ تھی کہ ہم بلائیں گے اپنے بچوں کو، تم بلاؤ اپنے بچوں کو، ہم بلائیں گے اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے مردوں کو اور اپنے نفس کو لے کر آئیں، تم اپنے مردوں اور نفس کو لے کے آؤ۔ اسی ترتیب سے حضور اکرم اس میدان مباہلہ میں تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آگے آگے آپ کے دونوں یہ بچے شہزادے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہم السلام موجود ہیں۔ دوسرے مرحلے میں خواتین کو ساتھ میں لے کے آنا ہے، لہٰذا صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کو رسالت مآب اپنے پیچھے لیتے ہوئے آئے ہیں، اور آخر میں انفسنا کی لفظیں ہیں، لہٰذا اب پیغمبر اسلام یہاں پر امیر المؤمنین کو لے کے آئے ہیں۔ تو جو قرآنی ترتیب ہے اس ترتیب کا رسالت مآب نے بھی خیال رکھا ہے۔ تو اس سے یہ بات مکمل طور پر ثابت ہوتی ہے ان دونوں دلیلوں سے کہ خود پیغمبر اسلام اپنا نفس نہیں ہو سکتے اس آیے شریفہ میں، اور ترتیب بھی وہی رکھی ہے جو اس ترتیب کو قرآن مجید میں قرار دیا گیا تھا۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس آیے شریفہ میں نفس پیغمبر امیر المؤمنین ہیں۔ تو اب جب نفس پیغمبر امیر المؤمنین ہیں تو علامہ حلی علیہ الرحمت والرضوان کا وہ معرکۃ الآراء جملہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ فضیلتوں کے اعتبار سے معاشرے میں جب کوئی پیشوا یا رہبر یا کوئی ایسا لیڈر اور بزرگ بنتا ہے تو اس کی فضیلت اور لوگوں کی فضیلت میں 3 طرح کی نسبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یا تو وہ لیڈر اور پیشوا جتنی فضیلتیں لوگوں کے پاس ہیں اتنی ہی اس کے پاس ہوں، یعنی دونوں کی فضیلتیں برابر ہوں، یا پھر دوسری صورت ہے کہ لوگوں کے پاس فضیلتیں زیادہ ہوں، جو پیشوا ہو اس کے پاس فضیلت کم ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لوگوں سے زیادہ پیشوا اور لیڈر اور رہبر کے پاس فضیلتیں پائی جاتی ہوں۔ علامہ حلی نے لکھا ہے کہ اگر پہلی صورت کو مان لیا جائے کہ جہاں پر دونوں کی فضیلتیں ایک جیسی ہیں، یعنی اس پیشوا کی فضیلت اور جن لوگوں کا پیشوا ہے ان کی فضیلت دونوں برابر ہیں، تو پھر یہاں پر بغیر کسی ترجیح کے، بغیر کسی وجہ کے کسی ایک کو بڑھانا، کسی ایک کو اوپر اٹھانا یہ عقلی طور پہ معیوب ہے۔ جب سب برابر ہیں تو کیوں کسی ایک کو بڑھایا جائے؟ پہلی صورت ممکن نہیں ہے۔ دوسری صورت کے جہاں پر پیشوا اور نمائندے اور اس رہبر کے پاس جو فضیلتیں ہیں وہ کم ہیں، لوگوں کے پاس زیادہ ہیں، تو یہ وہ صورتحال ہے جو عقلی طور پر ممکن ہی نہیں ہے کہ مفضول کو مقدم کر دیا جائے فاضل کے اوپر، یعنی جن لوگوں کو فضیلت زیادہ حاصل ہے وہ نیچے رہ جائیں اور جو کم فضیلت والا ہے وہ اوپر آ جائے، یہ چیز عقلاً معیوب ہے، ممکن نہیں ہے۔ تیسری صورت کہ جہاں پر پیشوا کے پاس فضیلتیں زیادہ ہیں اور جو لوگ ہیں کہ جن کا وہ پیشوا ہے ان کے پاس وہ فضیلتیں یا تو کم ہیں یا ہے ہی نہیں، یہی صورت ممکن ہے۔ سرکار امیر المؤمنین جانشین پیغمبر اور وصی پیغمبر ہیں، اس کی بہترین دلیل یہی ہے کہ جانشین پیغمبر وہی بنے گا کہ جو فضیلتوں میں سب سے زیادہ ہو، اور یہاں تو فضیلتوں کا عالم یہ ہے کہ خود امیر المؤمنین نفس پیغمبر ہیں۔ یعنی مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہی جانشین پیغمبر قرار پائے گا جو پیغمبر اسلام کا نفس ہو، جو پیغمبر اسلام کے جیسا ہو، جو پیغمبر اسلام کے ہو بہو شباہت رکھتا ہو ہر اعتبار سے۔ آپ
ان فضیلتوں کو دیکھیں کہ جو فضیلتیں پروردگار نے رسالت مآب کو عطا فرمائی ہیں، ان فضیلتوں میں ساری طرح سے ہر فضیلت میں امیر المؤمنین رسالت مآب کے ساتھ شامل اور شریک ہیں۔ صرف نبوت اور رسالت ایک ایسا منصب ہے کہ جو رسالت مآب کے بعد کسی کو نہیں ملنے والا، لیکن جہاں تک امامت رسالت مآب کی بات ہے، وہ امامت امیر المؤمنین کے پاس بھی موجود ہے۔ جہاں تک عصمت کی بات ہے، وہ عصمت رسالت مآب کی امیر المؤمنین کے پاس بھی موجود ہے۔ جہاں تک علم پروردگار کی بات ہے، وہ علم پروردگار امیر المؤمنین کے پاس بھی رسالت مآب ہی کی طرح سے موجود ہے۔ ساری فضیلتیں موجود ہیں۔ یوں اگر آپ دیکھیں تو اب پیغمبر اسلام کے بعد وہی جانشین پیغمبر بن سکتا ہے جو نفس پیغمبر ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر سن 11 ہجری قمری میں رسالت مآب کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کیوں امیر المؤمنین ہی اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ جانشین پیغمبر بنے؟ واضح سی بات ہے، ایک ہی صورت ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ سن 11 ہجری میں خود پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، نفس پیغمبر موجود ہے۔ پیغمبر اسلام کے چلے جانے کے باوجود جب نفس پیغمبر موجود ہے تو اب بقیہ اس منصب تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہیں جو منصب پیغمبر اسلام کا ہے، اس لیے کہ نفس پیغمبر کے رہتے ہوئے بقیہ تو امتی ہیں، بقیہ تو اس منزلت، اس درجے، اس رتبے تک نہیں پہنچ سکتے کہ جو امیر المؤمنین کا درجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسالت مآب کا نفس قرار پا رہے ہیں، اور اسی لیے میدان مباہلہ میں شرکت کرنے والی شخصیتیں جو عظمت رکھتی ہیں اس کا اقرار سارے انسانوں نے کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ امیر المؤمنین جو نفس پیغمبر ہیں وہی جانشین پیغمبر بھی ہوں گے، اور امیر المؤمنین کے بعد اگر کوئی جانشین پیغمبر بنے گا تو پھر یہی دو شہزادے امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام اور امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ یہی جانشین پیغمبر بن سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس وقت کا یہ واقعہ ہے، واقعہ مباہلہ، کہ جب مدینہ مسلمانوں سے چھلک رہا تھا، اتنے سارے مسلمانوں کے ہونے کے باوجود پیغمبر اسلام میدان مباہلہ میں جن شخصیتوں کو لے کر آ رہی ہیں، وہ شخصیتیں اس پورے مدینے کے مسلمانوں کی بنسبت سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، سب سے زیادہ عظمت رکھتی ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ دو چار اچھائیاں اپنے ساتھ رکھتے ہوں، لیکن وہ فضیلت کہ جس فضیلت کی بنا پہ انسان نفس پیغمبر بن سکے، وہ فضیلت جس کی بنا پہ انسان اولاد پیغمبر قرار پائے، وہ فضیلت بقیہ مدینے کے لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا ماننا ہوگا کہ واقعہ مباہلہ نہ صرف یہ کہ اسلام کی سرافرازی کا اعلان کرنے والا واقعہ ہے، بلکہ پیغمبر اسلام کی جانشینی کو معین کرنے والا، پیغمبر اسلام کی جانشینی کو لوگوں تک پہنچانے والا واقعہ ہے، اور امت کو اسی واقعے کے ذریعے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کس طرح سے ہمیں جانشین پیغمبر کے بارے میں اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے، اور حقیقی جانشین پیغمبر کے قدموں سے دامن سے وابستہ رہتے ہوئے دنیا بھی آباد کرنی ہے، آخرت کو بھی روشن کرنا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اس واقعہ مباہلہ کے ذریعے سے درس لیتے ہوئے امیر المؤمنین کے نقش قدم پہ چلنے اور امیر المؤمنین کی ولایت اور امامت کے زیر سایہ زندگی گزارنے اور میدان محشر میں امیر المؤمنین کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ آپ نے مختصر وقت میں ایک بہت ہی مدلل اور مکمل جواب سنا۔ ہم شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذکی حسن نوری صاحب کے کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ عزیزان گرامی، غدیر خم کے میدان میں جب رسول اللہ نے مولا کائنات کی خلافت کا اعلان کیا، اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع موجود تھا، اور اس واقعہ غدیر کے اور اعلان غدیر کے اتنے سارے گواہ ہیں کہ جتنے شاید ہی کسی اور واقعے کے لیے آپ کو ملے۔
مگر تاریخ ہم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ جیسے ہی رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کا انتقال یا ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے اس واقعہ غدیر کو اس طرح بھلا دیا گویا انہوں نے اس حدیث کو اور اس واقعے کو کبھی سنا ہی نہ تھا نہ کبھی دیکھا تھا، اور حضرت علی علیہ السلام کو ان کے حق کے خلافت سے محروم کر دیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا امیر المومنین نے اپنے حق کے خلافت کو ثابت کرنے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے کیا کبھی آپ نے لوگوں کو واقعہ غدیر اور حدیث غدیر یاد دلائی؟ بلکہ اتنا ہی نہیں، کیا تاریخ میں ائمہ معصومین نے، دیگر معصومین نے بھی لوگوں کو امیر المومنین کی خلافت کے بارے میں حدیث غدیر سے استدلال کیا؟ آئیے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد قیصر صاحب سے کہ وہ اسکرین پہ تشریف لائیں اور ہماری رہنمائی کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ماہ ذی الحجہ کی تمام مناسبتیں، خاص طور سے عید غدیر، عید مباہلہ اور دیگر تمام آیات قرآنی کے جو شان اہل بیت علیہ السلام میں نازل ہوئی ہیں، ان سب کی مناسبتوں کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت اور ولایت کو قائم فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں جو ایک اہم موضوع سے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کلام معصومین علیہم السلام میں غدیر کا پیغام غدیر کلام معصومین علیہم السلام۔ جہاں تو خداوند عالم کی ذات اقدس کا تعلق ہے، اللہ نے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں آیہ ابلاغ اور آیہ اکمال کو نازل کر کے خود غدیر کا اہتمام فرمایا، اور حضور اکرم نے مجمع کو روک کے خطبہ غدیر بیان کر کے حدیث غدیر کا اعلان کیا اور آپ کی مولائیت کا اعلان فرمایا کہ الا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اس کے علاوہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی حدیث غدیر سے استدلال فرمایا کہ جب آپ خود میدان احد میں جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کے مزار اقدس پر آپ زیارت کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، تشریف لے گئی تھی، اور جب آپ زیارت کر کے فارغ ہوئیں، گریہ کر رہی تھی، اور جب آپ فارغ ہوئیں تو چاہنے والے نے بڑھ کر کے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل یا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جو امامت امیر المومنین اور خلافت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرے؟ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ایسے موقع پر فرمایا کہ وَعَجَبَا أَنَسِيتُمْ يَوْمَ غَدِيرَكُمْ، کیا تم نے غدیر خم کو فراموش کر دیا؟ اشہد اللہ تعالی، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ قرار دے کر کے کہتی ہوں، لقد سمعتہ یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ علی خیر من اخلفہ فیکم وہو الامام والخلیفہ بعدی، میں جس کو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں وہ سب سے بہتر ہے، میرے بعد وہ امام ہے، وہ خلیفہ ہیں، وہ سبطاء و تسعۃ من صلب الحسین ائمۃ ابرار، اور 2 بیٹے حسن و حسین اور امام حسین کی صلب سے بقیہ 9 امام کو میں تمہارا امام قرار دے کر کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا لئن اتبعتموہم وجدتموہم ہادیین مہدیین، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے، وَلَئِنْ خَالَفْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کی مخالفت کرو گے تو لَيَكُونَ الْاخْتِلَافُ فِيكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو یہ اختلاف قیامت تک رہے گا، پھر تم کبھی اس اختلاف کو برطرف نہیں کر سکتے ہو۔ مولا کائنات نے غدیر و خم کے سلسلے میں متعدد مقامات پر استدلال فرمایا، لوگوں کو قسم دلائی، اور آپ نے مناشدہ کیا ہے۔ خلیفہ دوم کے زمانے میں بھی، شورا کے موقع پر بھی، مقام رہبہ میں آپ نے متعدد مقامات پر لوگوں سے غدیر و خم کی حدیث، جو حدیث غدیر ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام غدیر اور اعلان ولایت کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی ہے۔
کہ سب نے جو ہے وہ اقرار کیا کہ ہاں میں نے یہ سنا. اور اسی موقع پر جن لوگوں نے گواہی کو چھپائی مولا نے ان کے خلاف جو ہے وہ دعا کی، بد دعا کی، اور وہ کوئی اندھا ہو گیا، کسی کو داغ ہو گیا، کسی کو ہلاکت ہوئی. اور اس طریقے سے مولا کائنات نے بھی، اور جب آپ کے زمانے ظاہری میں بھی، خلافت ظاہری میں بھی جب آپ کو حکومت ظاہری ملی ہے، تو آپ نے اس جمعے کو، جس جمعے کو خود غدیر خم اور 18 ذی الحجہ کا دن تھا، خطبہ دیا اور اس میں اہتمام غدیر کی طرف توجہ دلائی اور حدیث پیغمبر کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی، اور فرمایا کہ کیا تم کو یاد ہے اس دن کو خداوند عالم نے بہترین رہبر کا انتخاب کیا تمہارے لیے، لہذا تم اس دن کو جشن مناؤ، اس دن کا اہتمام کرو. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں اہتمام فرمایا ہے. کوفہ و شام کے مخالفین، یعنی کوفہ و شام کے جو ظالم تھے، ان ظالموں کے سامنے آپ نے اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت اور اسلامی و شرعی حق کے حکومت کے سلسلے میں آپ نے توجہ دلائی ہے. اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَقَدْ رَأَوْهُ، تمام لوگوں نے دیکھا، وَسَمِعُوهُ، اور سنا ہے سب لوگوں نے. کیا سنا ہے؟ حین اخذ بید ابی، اس موقع پر کہ جب حضور اکرم نے رسول اللہ نے میرے پیرر بزرگوار کے ہاتھوں کو پکڑا، بغدیر، غدیر خم میں. وقال لهم، لوگوں کے سامنے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی ابن ابی طالب مولا ہیں. تو امام حسن نے بھی غدیر خم کے حدیث سے جو ہے وہ استدلال فرمایا. خود امام حسین علیہ السلام نے 1 سال امیر شام کی ہلاکت سے پہلے مینا میں آپ تھے، تو آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، جہاں پر 700 تابعین تھے، 200 صحابہ تھے، سب کو اکٹھا کر کے آپ نے فرمایا دیکھو میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، اور یاد رکھو تم سب کو معلوم ہے کہ شام والے اور معاویہ نے ہمارے خلاف اور ہم اہل بیت کے خلاف کتنا ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے. میں تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو پتہ ہو جائے اور میری باتوں کو لوگوں تک پہنچا دو. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پیدر بزرگوار ہی کے لیے رسول اللہ نے غدیر خم میں اپنے بعد وسیع امام خلیفہ کا اعلان کیا ہے، اور حدیث ولایت کا اعلان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ تم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو غائبین تک پہنچا دو، اور ہر باپ اپنے بیٹے کو قیامت تک اس سے آگاہ کرتا رہے. اس کے بعد امام باقر علیہ السلام نے بھی چند اصحاب کے سامنے آپ نے غدیر خم کے سلسلے میں استدلال کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جب لوگوں نے جو ہے وہ آپ کی باتوں کو نہیں مانا، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، اپنی ولایت اور اپنی وصایت کے مصداق خارجی کا اسی طریقے سے وضاحت کر دیجئے جس طریقے سے آپ نے نماز کے بارے میں فرمایا، جس طریقے سے روزے کے بارے میں وضاحت کی ہے، اسی طریقے سے آپ اپنے وصی اور اپنے جانشین کے سلسلے میں بھی کہ کون آپ کے بعد ہوگا اس کا بھی مصداق طے کر دیجئے. تو پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے میدان میں لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد حاجیوں کے سامنے فرمایا، اپنے بعد امیر المومنین السلام کو ولی بنایا، سرپرست بنایا، فرمایا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ الا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دو. تو امام باقر علیہ السلام نے حدیث غدیر سے لوگوں کے سامنے استدلال کیا اور اپنی حقانیت اور امیر المومنین السلام کی امامت سے لوگوں کو آگاہ فرمایا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی حدیث غدیر سے متعلق اہتمام کیا اور استدلال کیا ہے. اور جب آپ راوی کے ہمراہ ہے جب مکہ روانہ ہوئے اور مقام جوفہ کے قریب جب پہنچے ہیں تو راوی کیا کہتا ہے کہ مسجد غدیر کے قریب آئے اور آنے کے بعد آپ نے وہاں سے ایک جگہ اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پیغمبر اسلام نے امیر المومنین علیہ السلام کی مولایت اور ان کی امامت اور وصایت کا اعلان فرمایا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی ہے. پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے
دوسری طرف رخ کر کے راوی سے تو متوجہ ہو کر کے فرمایا دیکھ رہے ہو وہ مقام وہ جگہ ہے جہاں پر ابو حذیفہ اور سالم ان کے غلام کا جو ہے خیمہ تھا، ان تمام لوگوں کے خیمہ اس دن اسی مقام پر تھا۔ اتنی صراحت سے اس دن کے بارے میں چھٹے امام نے اپنے دور میں اصحاب کو، چاہنے والوں کو اور دیگر لوگوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو یہ حدیث غدیر کس طریقے سے حضور اکرم نے اور کون کون تھا اس مقام پر جا کر کے باقاعدہ طور سے آپ نے ان کے بارے میں آگاہ کیا۔ امام کاظم علیہ السلام سے بھی حدیث غدیر اور مقام خم غدیر کے بارے میں، مسجد غدیر کے سلسلے میں تاکید ہے کہ جب چاہنے والا جانے لگا تو آپ نے فرمایا مسجد غدیر جانا، وہاں نماز پڑھنا، اس لیے کہ وہاں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے غدیر کے سلسلے میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ آپ نے آگاہ کیا ہے، بڑی تاکید فرمائی ہے، اس دن خوشی منانے، درہم روپیہ خرچ کرنے اور اس دن جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں بھی آپ نے تاکید فرمائی ہے، اور غدیر خم کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی 1 درہم خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 درہم خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ نے ایک اور حدیث فرمائی کہ خداوند عالم غدیر کی برکت سے اتنے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ اتنے لوگوں کو شب عید اور شب قدر میں بھی خدا آزاد نہیں کرتا ہے، یعنی جتنا خدا شب قدر میں، شب عید الفطر میں لوگوں کو عذاب جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ غدیر کے دن جو عذاب کے مستحق ہیں ان کو خداوند عالم گناہوں سے اور عذاب سے آزاد کرتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام سے تو ہمارے ہاں روز غدیر کی جو مخصوص زیارت غدیر ہے، یہ پوری زیارت غدیر مولا کائنات کی امام علی نقی علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ امام علیہ السلام نے اہتمام فرمایا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی کسی نے دریافت کیا، پوچھا کہ مولا یہ جو حدیث غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی ہیں، تو مولا یہ جو مولا کا معنی ہے یا مولا کا جو کلمہ استعمال کیا ہے اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ نشانی، وہ پرچم ہدایت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی شکل میں لوگوں کے لیے قرار دیا تاکہ اللہ کا گروہ اختلاف اور جھگڑا کرنے کی شکل میں غالب رہے اور لوگوں کو بے چینی اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو کہ ہم ایسے اختلاف کی شکل میں کہاں جائیں، کس کی طرف رخ کریں۔ مولا کائنات کو پرچم ہدایت قرار دیا ہے، گویا امام قرار دیا ہے، پیشوا قرار دیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو، تمہیں کوئی دشواری ہو، اگر کوئی اختلاف ہو تو تم کسی اور طرف نہ جانا۔ حضور اکرم نے غدیر خم کے میدان میں جسے پرچم ہدایت قرار دیا، جس کو امام قرار دیا، تم اس کے پرچم تلے آ جانا تو تمہارے لیے ساری پریشانیاں اور سارے اختلافات دور ہو جائیں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام نے غدیر خم کے سلسلے میں اہتمام کیا، استدلال کیا، لوگوں کو آگاہ کیا اور تفصیل کے ساتھ آپ نے اس سلسلے میں لوگوں کو توجہ دلائی ہے۔ کہاں؟ دعائے ندبہ، کہ جو خود روز غدیر پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ہے کہ روز غدیر دعائے ندبہ پڑھنا چاہیے، جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، عید کے دن ہے تو عید غدیر چونکہ تمام عیدوں کے اوپر سب سے زیادہ برتری رکھتی ہے یہ فضیلت، لہذا خود دعائے ندبہ کو غدیر خم روز غدیر 18 ذی الحجہ کے دن پڑھنے کی بھی تاکید کی۔ اور یہ دعائے ندبہ کس سے وارد ہے؟ ہمارے اور آپ کے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی طرف منسوب ہے۔ اس دعائے ندبہ میں
امام علیہ السلام نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی. کیا؟ حضرت فرماتے ہیں فَلَمَّا انْقَضَتْ أَيَّامُهُ أَقَامَ وَلِيُّهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمَا وَآلِهِمَا هَادِيًا إِذْ كَانَ هم منذر ولكل قوم حاد فقال والملأ أمامه من كنت مولا فهذا علي مولا اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا. پوری حدیث غدیر اور دعائے پیغمبر کو دعائے ندبہ میں امام زمانہ علیہ السلام نے ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد بتا دیا کہ دیکھو تمہارے لیے بہترین رہنمائی ہر شکل میں، اگر تم بھٹک رہے ہو، تم اگر اختلاف کر رہے ہو تو ہر زمانے میں، چاہے وہ یہ دور ہو یا اس کے پہلے ہو، جو پیغام خدا کی طرف سے غدیر خم میں پیغمبر کے ذریعے سے مولائے کائنات کے بارے میں پہنچایا گیا، وہ پیغام امیر المومنین علیہ السلام نے خود، امام حسن نے، امام حسین نے، امام باقر علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے، امام کاظم علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، امام علی رضا علیہ السلام نے، امام علی نقی علیہ السلام نے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے، خود امام زمانہ علیہ السلام نے. گویا ہم کو ایسا پاک و پاکیزہ سلسلہ ملا ہے حدیث غدیر کے نقل ہونے کا کہ اس وقت یعنی غدیر خم کے دن سے لے کر کے آج اس دور میں 1441 ہجری کے زمانے میں بھی امام زمانہ علیہ السلام حدیث غدیر کو بیان کر کے اور لوگوں تک پہنچا کے بتا دیا کہ دیکھو ہم جس کے ماننے والے ہیں وہ مولا کائنات امیر المومنین صلی والسلام کی امامت اور خلافت کے ماننے والے ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی وارث تاجدار غدیر کہ جو آج پردے غیب میں ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو ان کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے. اور پروردگار عالم سے دعا ہے اے اللہ تو امام زمانہ علیہ السلام کہ جو غدیر کے اور امام علی علیہ السلام رسول اللہ کے قرآن کے وارث ہیں، اے پروردگار جلد از جلد پردے غیبت سے ظاہر فرما تاکہ ہم سب اس غدیری اور اسلام حقیقی حکومت و سلطنت میں رہ کر کے بہترین زندگی اور امن کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اور ہر طرف عدل ہو، ہر طرف انصاف ہو، اور وہاں کسی کی عبادت نہ ہو سوائے پروردگار اور معبود حقیقی کی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین. عزیزان گرامی، آپ نے ایک بہت ہی مفید اور جامع تقریر سماعت فرمائی. ہم شکر گزار ہیں اپنے مہمان حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد قیصر صاحب کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. عزیزان گرامی، اب ہم اپنے پروگرام کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. اس مرحلے میں ہم غدیر سے متعلق کچھ اور اہم گفتگو کریں گے. ان میں سے ایک گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ دفاع ولایت کس طرح کی جائے، یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولایت جو اللہ نے ہمیں بطور نعمت دی ہے اس کی دفاع کس طرح کی جائے. دوسرا موضوع یہ ہے کہ سرکار خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں خاتم الائمہ یعنی ہمارے وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ذکر کیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی اس خطبہ غدیر میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ ولایت امیر المومنین بلکہ ولایت خاتم الائمہ امام مہدی علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. ہم اپنے برادران سے گزارش کریں گے کہ وہ تشریف لائیں اور ان موضوعات پر گفتگو کریں اور ہمارے اذہان کو منور کریں. آپ ان کا استقبال ایک نعرہ صلوات سے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا. ناظرین اکرام السلام علیکم.
عید غدیر کے موقع پر آپ سب کو تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ولایت اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے سے ہماری ذمہ داریاں، ذات جامعہ کے ذیل میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری ولایت کے سلسلے سے زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے قبول کرنا ہے، اور اعضاء و جوارح سے کچھ باتیں، کچھ چیزیں ہیں جس کا ہم کو خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم نے ولایت اہل بیت علیہ السلام کو قبول کیا ہے تو کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ ذات جامعہ جو علماء کرام کے نزدیک سب سے معتبر زیارتوں میں سے ہے، حضرت امام نقی علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے یہ زیارت۔ اس زیارت میں امام علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام میں سے امام علیہ السلام کو سلام کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس زیارت میں امام علیہ السلام کے فضائل، مناقب، کمالات بھی ہے، اور اس زیارت میں تقریباً 40 سے 45 ہماری ذمہ داریاں لکھی گئی ہیں۔ یعنی اس زیارت سے اخذ کر سکتے ہیں ہم 40 سے 45 ذمہ داریاں۔ علماء اکرام نے اس زیارت کی شرح لکھی ہے۔ زیارت کے جملے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، اور انشاءاللہ خداوند عالم نے توفیق دی تو تقریباً 10 ذمہ داریاں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو اس جملے میں ملتی ہے، جملہ ہے، زیارت کا جملہ ہے، بے ابی انتم و امی و نفسی و اہلی و مالی و اسرتی۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان، میرا نفس آپ پر قربان، میرے اہل و عیال آپ پر قربان، میرا مال آپ پر قربان، میرے خاندان والے آپ پر قربان۔ یعنی زیارت میں اس طرح انسان امام علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ بھی زیارت کے جملے دہراتا ہے جس کے والدین کا انتقال ہو گیا، جس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میری یہ ساری چیزیں قربان۔ علماء اکرام یہ کہتے ہیں یہاں پر انسان اس بات کی خواہش ظاہر کرتا ہے، یہاں پر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ امام علیہ السلام، میں آپ کے لیے ساری چیزیں قربان کرنے کو تیار ہوں، چاہے میرے والدین، میرے بیوی بچے ہی کیوں نہ ہو، میرا مال ہی کیوں نہ ہو، میری خود کی ذات آپ پر قربان۔ یعنی انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے اور دل سے یہ کہتا ہے امام علیہ السلام سے کہ امام علیہ السلام، میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، عزیز ترین کوئی اگر ہے تو آپ ہے مولا۔ یعنی اس زیارت کے اس جملے کے ذریعے سے ہماری یہ ذمہ داری ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کو امام علیہ السلام کے لیے ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ پھر کبھی وہ ایموشنز کی تیاری ہوگی، کبھی وہ ایموشنز کی قربانی ہوگی، کبھی ہیبٹس کی قربانی ہوگی، کبھی جو ہے کچھ چیزیں جو ہم کو پسند نہیں ہے لیکن خداوند عالم کی راہ میں، امام علیہ السلام کی راہ میں اس کو قربان ہم کو کرنا ہے۔ ہمارے وقت، اگر کبھی اہل بیت علیہ السلام کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے تو وہ بھی قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس زیارت کے جملے سے ہم یہ کہتے ہیں، یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری، انسان خداوند عالم کو گواہ بناتا ہے۔ اشہد اللہ و اشہدکم، میں خداوند عالم کو گواہ بناتا ہوں اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، انی مؤمن بکم۔ اس جملے میں 2 ذمہ داری ہے۔ انی مومن بکم، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، اور دوسری ذمہ داری وَبِمَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور وہ تمام چیزیں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں میں بھی ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ دوسری ذمہ داری کیا؟ میں آپ پر ایمان لایا ہوں، یعنی میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ امام ہیں، خداوند عالم نے اطاعت آپ کی لازمی قرار دی ہے، خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو سارے علوم کا سرچشمہ بنایا ہے، عقائد ہو، احکام ہو، اخلاق ہو، ساری باتیں مجھے آپ ہی سے لینی ہے۔ اور وہ ساری باتیں جس کو میں نہیں جانتا، جس کو میں نہیں سمجھتا، لیکن اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ دوسری اور تیسری ذمہ داری۔
ظاہر سی بات ہے جب انسان ایمان رکھے گا تو عمل بھی انہی چیزوں پہ کرے گا جس پر وہ ایمان رکھتا تھا۔ چوتھی اور پانچویں ذمہ داری، کافرن بعدوکم وبما کفرتم بہ، چوتھی اور پانچویں ذمہ داری، جو آپ کے دشمن ہیں میں ان کا انکار کرتا ہوں، چوتھی ذمہ داری۔ پانچویں ذمہ داری، جن چیزوں کا آپ نے انکار کیا ہے میں بھی ان کا انکار کرتا ہوں۔ کافرون بعدوکم وبما کفرتم بہ، جن جن چیزوں کا آپ نے انکار کیا ہے میں بھی ان چیزوں کا انکار کرتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی انسان اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے تو میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن سے میں کوئی روابط نہیں رکھتا۔ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن کو میں باطل سمجھتا ہوں۔ دیکھیے حق تو ایک ہی ہوتا ہے اور حق اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو جو بھی اہل بیت علیہ السلام کا مخالف ہے وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کا مخالف ہے اس سے نہ میں فکر لے سکتا ہوں، میں نظریات لے سکتا ہوں، نہ میں اس سے قرآن کی تفسیر لے سکتا ہوں، نہ میں اس سے احکام لے سکتا ہوں، میں عقائد اس سے نہیں لے سکتا۔ جو آپ کا دشمن ہے، اس جملے میں انسان اہل بیت علیہ السلام کے دشمن سے بیزاری، اہل بیت علیہ السلام سے کہ دشمنوں سے دوری کا اعلان کرتا ہے، میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے یہ۔ جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا ہے وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام حق پر ہے۔ کسی نے بھی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حقانیت پر شک نہیں کیا ہے، سب کہتے ہیں وہ حق پر ہے۔ اور جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا ہے اس کے بارے میں سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ غلط کیا ہے۔ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی، البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی خطۂ اجتہادی تھی، انہوں نے جو ہے اجتہاد میں غلطی کر دی اور وہ انہوں نے جان بوجھ کے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم نہیں کیا، وہ کچھ سمجھ نہیں پایا اور سمجھنے میں تھوڑی سی پھیر ہو گئی اور somehow وہ غلطی ہو گئی اور خطۂ اجتہادی ہو گئی، اور پھر معاملہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب خطۂ اجتہادی بہرحال ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ یہاں تک آگے بڑھتے اور کہتے کہ دیکھیے انہوں نے غلطی کی، خطۂ اجتہادی کی ہوئی اور وہ معافی بھی مانگ لی انہوں نے، تو جب انہوں نے معافی مانگ لی تو آپ کیوں کہتے ہیں کافرون بعدوکم، آپ کے جو بھی دشمن ہے اس کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے گناہ کیا، غلطی سے ہو گئی، اجتہاد کی غلطی ہو گئی اور بعد میں معافی مانگ لی۔ یہاں پر ہمارے بڑے بزرگ علماء میں سے سب سے زبردست عالم شیخ مفید علیہ رحمہ، جنہوں نے دین کی شیعت کی دفاع کی ہے، ان کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے امام وقت کے خلاف کام کیا، جن لوگوں نے اپنے امام وقت، چاہے وہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو، امام حسین علیہ السلام ہو، امام کاظم علیہ السلام ہو، جن لوگوں نے اپنے امام وقت کے خلاف کام کیا انہوں نے غلط کیا، ظلم کیا، اس طرح وہ دین سے خارج ہو گئے۔ انہوں نے غلط کام کیا، وہ دین سے خارج ہو گئے، امام کی مخالفت کی، دین سے خارج ہو گئے۔ یہ بات تو ثابت ہے اور چراغ کی طرح روشن ہے۔ اور اب یہ کہنا ان لوگوں نے توبہ کر لی تو اس کو ثابت کرنا چاہیے۔ یہ جنرل سٹیٹمنٹ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس جو ہے سب نے معافی مانگ لی۔ دیکھیے تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جنگ صفین میں کون آیا، جنگ جمل میں کون آیا، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گلے میں رسی باندھ کر کون جو ہے دربار میں لے کر گیا، تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ کس نے جلایا ہے، تاریخ نے یہ نام لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے
جنازے پر تیر کس نے پھینکے ہیں؟ تاریخ نے کربلا کا واقعہ لکھا ہے، تاریخ نے سب لوگوں کے نام لکھے ہیں۔ کوئی ایسی تاریخ بتائے کہ جس میں ان ظالموں نے جو معافی مانگی ہے اس کا کوئی خطبہ ہو، اس کا کوئی تذکرہ ہے؟ کس تاریخ نے لکھا ہے؟ کوئی ایسا معاملہ کوئی بتائے کہ بھائی کوئی آیا اور ان لوگوں میں سے آ کر انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے معافی مانگی۔ جب ظلم علی الاعلان ہوا ہے تو معافی بھی تو علی الاعلان ہونی چاہیے، جو مظلوم ہے اسی سے تو معافی مانگنی چاہیے۔ کس تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ کسی نے جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے کسی فرد کے قتل کی دیت دی ہو؟ نہیں، تاریخ میں ہم کو علی الاعلان ظلم ملا، ظالموں کی ندامت نہیں ملتی ہے۔ تب یہ کہنا کہ بھائی شاید انہوں نے معافی مانگ لی ہے، انہوں کو اللہ شاید معاف کر دے گا، یہ بات بہرحال نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ معاملہ جو ہے یہ بزرگوں کا تھا، یہاں پہ بزرگان دین انوالوڈ ہے اور یہ بہت پرانی باتیں ہیں، اب اس پر زیادہ بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ شیطان نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی مخالفت کی تھی، سجدے سے انکار کیا تھا، یہ کتنی پرانی بات ہے؟ کیا یہ بات زیادہ پرانی ہے یا جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہ زیادہ پرانا ہے؟ اس بات کو انسان محسوس کرے۔ خداوند عالم نے شیطان کو رجیم قرار دیا، لعنتی قرار دیا۔ سورہ صاد میں آیت نمبر 77-78 میں خداوند عالم نے شیطان کو رجیم قرار دیا اور کہا ان علیک لعنتی الی یوم القیامہ۔ گناہ کیا تھا اس کا؟ نبی خدا کے سجدے کا انکار کیا تھا اس نے نا۔ جس نے نبی خدا کے سجدے کا انکار کرے وہ قیامت تک کے لیے لعنتی، اور جس نے حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کو شہید کیا اس پر لعنت نہیں جائے گی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس بات کو انسان محسوس کرے کہ یہ تو جو دشمن اہل بیت علیہ السلام ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے باقاعدہ، اور اس زیارت جامعہ کے جملے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کو ان سارے لوگوں کا انکار کرنا ہے، ان سارے لوگوں سے بیزاری بیان کرنی ہے۔ ہم یہاں پر ساکت نہیں رہ سکتے، خاموش نہیں رہ سکتے، نیوٹرل نہیں رہ سکتے، یہاں پر سٹینڈ لینا ہے۔ خداوند عالم نے سٹینڈ لیا، ابو لہب پر لعنت بھیجی، ابو جہل پر لعنت بھیجی، خداوند عالم نے سٹینڈ لیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹینڈ لیا ہے۔ جو بھی ظالم تھا اس ظالم کو ظالم کہا ہے۔ تو جو اہل بیت علیہ السلام کا جو دشمن ہے، جو غصب کرنے والا ہے، ان سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، آپ کیوں لعنتی، آپ کیوں جہنمی کہہ رہے ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ ہماری ان سے یہی گزارش ہے کہ ہو سکتا ہے شیطان کو بھی اللہ معاف کر دے۔ نہیں ممکن ہے؟ شیطان تو زندہ بھی، ابھی بھی معافی مانگ سکتا ہے، قیامت کے دن بھی ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، لیکن آج خداوند عالم نے ذمہ داری کیا کہی ہے؟ جب بھی آپ جو ہے شیطان کو کہیں گے، شیطان کو بلائیں گے تو مردود کہیں گے۔ آج وہ لعنتی ہے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج اس کے جو کام ہے اس کے بنا پر وہ لعنتی ہے، اسی طرح جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام ہے وہ اپنے فعل کے بنا پر آج وہ لعنتی ہے، فیوچر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خداوند عالم جانے، نہ خدا شیطان کو معاف کرے گا، نہ خدا اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو معاف کرے گا، کیونکہ انہوں نے گناہ ہی ایسا کیا ہے۔ بہرحال کافرم بعدوکم، اس کے ساتھ ایک دوسرا جملہ ہے، اس کے ساتھ ایک دوسرا جملہ ہے، کافرم بعدوکم وبما کفرتم بہ۔ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا انکار کیا، کچھ ایسے لوگ تھے جن کو امام علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، جن کے اقوال کو امام علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، جن کی صفات کو امام علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، جن کی افعال کو امام علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ ہم یہاں زیارت میں یہ کہتے ہیں کہ امام جن کو آپ نے قبول نہیں کیا ہم بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ بہت سارے مفسرین قرآن تھے،
اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں جو تفسیر بیان کرتے تھے، جو احکام کی باتیں بیان کرتے تھے، کوئی قیاس لے کر آیا تھا، کوئی دوسری کوئی علم کی جو ہے کوئی دوسرا علوم کوئی قیاس لے کر آیا، کوئی الگ سے کوئی دوسری طرح کی فقہ لے کر آیا. بہت سارے لوگ تھے جو عقائد کے معاملے میں اہل بیت علیہ السلام کے سامنے اپنی رائے رکھتے تھے. امام علیہ السلام نے کسی کو قبول نہیں کیا. ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ جن کو اہل بیت علیہ السلام نے قبول نہیں کیا، ہم بھی اس کو قبول نہیں کریں گے. بہت سارے ایسے گروہ تھے جن کو امام علیہ السلام نے گمراہ بتایا. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نصیری کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. اسی طرح جن کو اہل بیت علیہ السلام نے جن کا ایک انکار کیا ہے، ہم بھی ان کا انکار کرتے ہیں. ائمہ علیہ السلام سے روایتیں ہیں. امام زمان علیہ السلام کی توقیات میں بھی باتیں ہیں کہ جہاں امام علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو جھٹلایا ہے، ایسے جتنے لوگوں کو امام علیہ السلام نے جھٹلایا ہے، یہاں پہ اس زیارت میں یہ ذمہ داری ہم کو ملتی ہے کہ ہم کو ان کو بھی جھٹلانا ہے. اگر ان میں ذرا سا بھی خیر ہوتا نا تو اہل بیت علیہ السلام ان کو نہیں جھٹلاتے. اہل بیت علیہ السلام کا ان کو جھٹلانا اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ان سے ناراض تھے اور ان میں کوئی خیر نہیں تھا. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں یہی بات لکھی گئی ہے. لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. آپ کسی ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہو. یوادون من حاد اللہ، وہ ان لوگوں سے دوستی کرے جو خدا اور اس کے رسول کے دشمن ہو. یعنی جو قیامت میں ایمان رکھتا ہو، جو خدا پر ایمان رکھتا ہو، وہ کبھی بھی خدا اور رسول کے دشمنوں سے دوستی کر ہی نہیں سکتے. آیت کا اگلا جملہ عجیب و غریب ہے. بھلے ہی خواہ وہ ان کے آباء و اجداد، ان کے بیٹے، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، لوگ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کریں گے. یہی بات ذات جامعہ میں بھی لکھی گئی ہے. ہم لوگ اپنی چھٹی ذمہ داری پر پہنچتے ہیں. چھٹی ذمہ داری میں ملتا ہے مستبصرون بشانکم. آپ کی عظمت سے روشنی حاصل کرتا ہوں. اس میں ذمہ داری ذرا دیکھیے. اہل بیت علیہ السلام کو قبول کرنا ایک مسئلہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے مقام و منزلت کو قبول کرنا، اس کے سامنے تسلیم ہو جانا ایک الگ مسئلہ ہے. خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو ایک اعلیٰ درجہ دیا ہے، ایک منزلت دی ہے. خداوند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، علم دیا ہے جس کو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری فکر وہاں نہیں جا سکتی. مردوں کو زندہ کرنا، بیمار کو شفا دینا، پتھر سے شہد کو نکالنا، قالین سے شیر کو باہر نکالنا، یہ سب باتیں بڑی معمولی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے. خداوند عالم نے یہ طاقت و قوت دی ہے. اس طاقت و قوت کو دیکھنے کے بعد انسان اہل بیت علیہ السلام کو سمجھتا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ان اہل بیت علیہ السلام جن کو خداوند عالم نے یہ عظمت و شان دی ہے، ان کے پاس جائے، اپنے مسائل لے کر جائے، ان کو اپنا وسیلہ بنائے خداوند عالم تک پہنچنے کا. ان سے مانگے. اہل بیت علیہ السلام کی شان اور عظمت کو قبول کرے. یہ ہماری ذمہ داری. 7ویں ذمہ داری موالن لاولیائکم، موالن لاولیائکم. آپ کے جو ماننے والے، جاننے والے ہیں، ان کو میں دوست رکھتا ہوں. جو لوگ آپ کو دوست رکھتے ہیں، میں بھی ان کو دوست رکھتا ہوں. جو بھی امام علیہ السلام کا ماننے والا ہے، اثنا عشری ہے، جو بھی اثنا عشری ہے، 12 اماموں کو مانتا ہے، امام علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، وہ میرا دوست ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھے اس سے دشمنی نہیں رکھنی. یہاں یہ جملہ کہہ رہا ہے میں سب سے دوستی رکھتا ہوں. یہاں پر کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی تو بہت گنہگار ہے، اس نے یہ فراڈ کر دیا، اس نے یہ چیٹنگ کر دیا، وہ یہ گناہ کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے. پر سب کے گناہ جب میں دیکھتا ہوں تو میں اس سے دوستی نہیں کرتا ہوں، اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں. ہوتا ہے، بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے.
دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے. امام علیہ السلام نے سب سے پہلے تو یہ سمجھا کہ دیکھو گنہگار تو ہم بھی ہیں، خالی فرق یہ ہے کہ اس کا گناہ سمجھ میں آ گیا، میرا گناہ سمجھ میں نہیں آیا. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا آل محمد سے محبت کرو گرچہ تم گنہگار ہی کیوں نہ ہو، گرچہ تم گنہگار ہی کیوں نہ ہو، آل محمد کے پاس آؤ، آل محمد کے پاس آؤ گرچہ تم گنہگار ہی کیوں نہ ہو. آل محمد ان گناہوں کو ختم کر دیں گے، ان گناہوں کو معاف کروا دیں گے. آل محمد ہمارے گناہوں، ہمارے دل سے گناہوں کو نکال دیں گے، گناہوں کی جو محبت ہے وہ ہٹا دیں گے. انسان امام علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے تو اسے ایک مرتبہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو محسوس تو کرے. روایت کے جملے کیا ہے؟ آل محمد سے محبت کرو گرچہ تم خود گنہگار ہی کیوں نہ ہو. آل محمد کے دوستوں سے محبت کرو گرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو. آل محمد کے دوستوں سے محبت کرو گرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو. یعنی انسان کی دوستی کا معیار آل محمد کی محبت ہے. اگر اس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے تو اس کے پاس ایک ایسی نیکی ہے کہ جو دوسرے گناہوں کے بنا پر نظر انداز نہیں کی جا سکتی. یہ ایسی بلند روشن نیکی ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام کہ جس کو دیکھ کر آپ کو دوستی کرنی ہے. اور دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ جب انسان امام علیہ السلام کی ولایت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے نا، تو ایک نہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس ولایت کی بنا پر، اس ولایت کی عظمت کے بنا پر انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ گنہگار ہو، لیکن یہ ولایت پر اگر وہ باقی رہا تو یہ گناہ اس سے الگ ہو جائیں گے. ذات جامعہ کا جو یہ جملہ تھا موالن لاولیائکم، میں آپ کے دوستوں سے دوستی رکھتا ہوں. پھر اس کے بعد 8ویں اور 9ویں ذمہ داری جو ہے سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، جس سے آپ کی صلح ہے میں بھی اس سے صلح کرتا ہوں، جس سے آپ کی جنگ ہے میں بھی اس سے جنگ کرتا ہوں. آج یہ وہ زمانہ ہے جہاں پر فکری اور نظریاتی جنگ ہے. وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کے مخالف ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، وہ اپنی فکروں کو، اپنی نظریات کو معاشرے میں عام کر رہے ہیں. بہت مرتبہ اس سے ہمارے جوانوں پر اثر بھی ہوتا ہے. آپ لوگ بہرحال جانتے ہیں کسی گستاخ نے کچھ دن پہلے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخی کی، کسی نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. جب بھی علوم اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کوئی بولا ہے، جب بھی اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کوئی بولا ہے، ہمارے علماء اکرام کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ وہ آگے بڑھے ہیں. کبھی تقریروں کے ذریعے سے، کبھی کتابوں کے ذریعے سے انہوں نے جنگ کی ہے. ہم ان سے دوستی رکھتے ہیں، ان سے صلح کرتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے صلح کرتے ہیں، اور جو اہل بیت علیہ السلام سے جنگ کرتے ہیں چاہے وہ فکری جنگ کیوں نہ ہو ہم اس سے جنگ کریں گے. پھر چاہے وہ توحید کا معاملہ ہو، عدل کا معاملہ ہو، چاہے وہ تبرک کے سلسلے سے گفتگو ہو، چاہے وہ شفاعت کے سلسلے سے گفتگو ہو، چاہے وہ توسل کے سلسلے سے گفتگو ہو، ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنی رائے، اپنے اہل بیت علیہ السلام کے علوم کے سلسلے سے ان سے جنگ کریں گے، ان کے ساتھ مناظرہ کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے جو اس زیارت میں ہم کو سمجھ میں آتی. آخری ذمہ داری اور آپ کی زحمت تمام، اور وہ یہ ہے مطیعن لہم مطیعن لکم، میں آپ کا فرما بردار ہوں. میں آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں، آپ کے دوستوں سے دوستی رکھتا ہوں. وہ ساری باتیں گزر گئی. اب یہاں پر ہم یہ کہتے کہ مولا میں آپ کا فرما بردار ہوں، میں ساری باتیں آپ کی مانوں گا اعضاء و جوارح سے. اس بات کو، اس ذمہ داری کو ہم کو پورا کرنا ہے. ہمارا ٹائم کہاں ویسٹ ہوتا ہے، کون سی چیز ہم دیکھتے ہیں، کون سی چیز ہم سنتے ہیں، کون سی چیز ہم کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو کرنے سے پہلے تھوڑا یہ سوچے آیا میرا امام مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ کیا میں اس کام کرنے کے بعد مطیع رہوں گا، اطاعت گزار کہلاؤں گا کہ نہیں کہلاؤں گا؟ چاہے میری پرسنل زندگی کی بات ہو، شادی کا معاملہ ہو، فائنانس کا معاملہ ہو، انٹریکشنز کی بات ہو، آفس کی بات ہو، بزنس کی بات ہو، ہر معاملے میں انسان کو امام علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار رہنا ہے.
یہاں پر ہم لوگ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ 10 باتیں ہم لوگوں نے دیکھی جو ذات جامعہ سے ہم کو ملی کہ ہم کو امام علیہ السلام کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہونا ہے، ہم کو امام پر ایمان لانا ہے، وہ ساری چیزیں جو جن پر امام علیہ السلام ایمان لائے ان کو ماننا ہے، ہم کو امام علیہ السلام کے دشمنوں کا انکار کرنا ہے، جو چیزیں امام علیہ السلام نے جن چیزوں کا انکار کیا اس کا انکار کرنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہم کو امام علیہ السلام کی عظمت اور مقام کو سمجھنا ہے، ماننا ہے، امام علیہ السلام کے جاننے والے دوستوں سے دوستی رکھنا ہے، جو ان سے صلح کرتا ہے ان سے صلح کرنا ہے، جو ان سے جنگ کرتا ہے ان سے جنگ کرنا ہے، اور آخر میں یہ دیکھا کہ ہم کو امام علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار رہنا ہے۔ آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا۔ معزز سامعین، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے بعد پیغمبر نے اپنے بعد مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا بلا فصل جانشین مقرر کیا اور اس کا اعلان کیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس غدیر کے دن صرف اپنے پہلے جانشین کے بارے میں پیغمبر نے بتایا یا اپنے بعد آنے والے قیامت تک تمام جانشینوں کے متعلق ذکر کیا ہے؟ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ میدان غدیر میں اعلان ولایت امامت خاتم الائمہ حضرت مہدی علیہ السلام۔ معزز ناظرین و سامعین، کی حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں 3 مرتبہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور 20 مرتبہ ایسے کلمات انجام دیے ہیں کہ جس میں آپ نے حضرت مہدی علیہ السلام کی خصوصیت اور ظہور کے بعد وہ کن اہم کاموں کو انجام دیں گے اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلا ذکر، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، خدا کا نور مجھ میں جاری اور ساری ہے۔ اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں یہ نور جاری اور ساری رہے گا، اور ان کے بعد ان کی نسل میں قائم مہدی تک یہ نور جاری رہے گا۔ وہ وہی ہیں جو خدا کا حق بھی لیں گے اور ہم اہل بیت علیہم السلام کا حق بھی لیں گے۔ یہاں پر پیغمبر اکرم نے امام مہدی علیہ السلام کی ان خصوصیات کو بیان کیا ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ لوگوں سے، ظالموں سے حق خدا اور وہ ضائع شدہ حق جو اہل بیت علیہم السلام کا تھا، یعنی ان کے خلافت و امامت، اس حق کو واپس لیں گے۔ دوسرا ذکر، پیغمبر فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے بیعت لوں، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور اقرار کرو کہ تم ان باتوں کو قبول کرو گے، تم ان باتوں کو قبول کرتے ہو جو میں نے خدا کی طرف سے علی امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے بعد اوصیاء کے بارے میں تم تک پہنچا دی ہے۔ وہ اوصیاء مجھ سے اور ان سے ہیں، امامت ان کے درمیان باقی رہے گی۔ آخری امام مہدی ہیں۔ خدا کا یہ حتمی فیصلہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ تیسرا ذکر جو خطبہ غدیر میں پیغمبر نے امام مہدی کے متعلق فرماتی کہ الا
ان الخاتم الائمۃ منا القائم المہدی، آگاہ ہو جاؤ کہ سلسلہ امامت کا آخری قائم مہدی ہم میں سے ہیں۔ یہاں حضرت مہدی علیہ السلام کے 2 القاب پیغمبر نے بیان کیے ہیں، مہدی اور قائم۔ اب اس کے بعد آئیے ان چند خصوصیت کا بیان کریں کہ جو پیغمبر نے خطبہ غدیر میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں پیغمبر، الا انہ ظاہر علی الدین، وہ تمام ادیان پر غلبہ حاصل کرنے والے ہیں۔ ان کی تعلیمات اس قدر واضح ہیں اور اس قدر عقلی اور منطقی ہیں کہ دوسرے ادیان کے لوگ وہ ان کی اس بات کو حقیقی طور پر قبول کر لیں گے، اور ان کے لیے ان کے دین کی جو خصلتیں ہیں، جو ان کے دین کی خرابی ہیں، وہ واضح ہو جائیں گی، اور اسی لیے وہ تمام کے تمام لوگ ان کے سامنے اپنی شکست کو تسلیم کریں گے۔ دین اسلام کی برتری اور غلبہ یہ وعدہ الہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دن کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے، گرچہ مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ یہ وہ وعدے الہی ہیں کہ غدیر کے دن سے ہی تمام دوستداران اہل بیت علیہم السلام کے دل میں امید کی ایک شمع روشن ہو گئی ہے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب حضرت ولی اعظر علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا میں وارث غدیر کی غدیری حکومت قائم ہوگی، جس کی تجدید ہم ہر سال 18 ذی الحج کو عید منا کر کرتے ہیں۔ دوسری خصوصیت جو پیغمبر نے بیان کی وہ یہ کہ الا انہ منتقم من الظالمین، آگاہ ہو جاؤ وہ تمام ظالموں سے انتقام لیں گے۔ الا انہ فاتح الحصون بہادمہا، آگاہ ہو جاؤ وہ وہی ہیں جو تمام قلعوں کو فتح کریں گے اور ان کو منہدم کریں گے۔ ظلم کا خاتمہ، ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کی تعریف یوں بیان ہوتی ہے کہ کسی چیز کو اپنی نامناسب جگہ پر رکھنا یا کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا۔ اللہ کا حق اس کی وحدانیت ہے، شرک ظلم ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کا حق ان کی ولایت و امامت، خلافت و حکومت ہے۔ ہر وہ شخص جو اس حق کو غصب کرتا ہے ظالم ہے۔ پیغمبر نے ائمہ معصومین علیہم السلام کی ولایت کے اعلان کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہیں کہ دنیا جو چاہے کر لے، ایک دن ان سب کو خیبر شکن کے فرزند حجت ابن الحسن کا سامنا کرنا ہوگا۔ تیسری خصوصیت فرماتے ہیں پیغمبر، الا انہ ناصر لدین اللہ، آگاہ ہو جاؤ وہی دین خدا کی نصرت کرنے والے ہیں۔ وہ دین جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور ان کے بعد تمام انبیاء اور ائمہ نے مسلسل کوشش کر کے اس دین کی تبلیغ کی ہے اور اس میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ دین کی تکمیل ہو گئی، نعمتیں تمام ہو گئی غدیر کے دن، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام عصر علیہ السلام کو اس دین کو لوگوں کے درمیان نافذ کرنے کی ذمہ داری رکھی ہے، اور وہ اس طرح پوری تعلیمات اسلامی کو
لوگوں کے درمیان نافذ کریں گے کہ شرک و کفر اور بے دینی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ چوتھی خصوصیت پیغمبر نے غدیر میں فرمایا کہ الا انہ غراف من بحر عمیق۔ توجہ فرمائیں، بڑی پیاری بات بیان کی ہے یہاں پر کہ آگاہ ہو جاؤ، وہ علم و معرفت کے بحر عمیق سے بہرمند ہوں گے۔ قرآن مجید نے امام عصر علیہ السلام کو ماء معین کہا ہے، آب غوارہ سے اس کی تشبیہ دی ہے، یعنی اس سے مراد دراصل علوم الہی ہے۔ اور ایک جگہ پر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر علوم الہی تمہاری دسترس سے دور ہو جائے تو پھر کون ہے جو تم کو واقعی علوم عطا کر سکتا ہے؟ غراف سے مراد یہاں پر یہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگوں کو علوم الہی تھوڑا تھوڑا عطا نہیں کریں گے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پیمانہ بھر بھر کے سیراب کریں گے، پیمانہ بھر بھر کے سیراب کریں گے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سلسلہ امامت کا یہ نور اور یہ علم کا چشمہ آج غیبت کے دور میں بھی جاری ہے۔ دراصل غیبت کی مشابہت اس سورج کی طرف کی گئی ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے ہو، لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ کچھ پرندے ایسے بلند پرواز ہوتے ہیں کہ جو بادلوں کے اوپر بھی اڑنا جانتے ہیں۔ خدا امام عصر علیہ السلام اور مولا کائنات کی اس غدیر کی خوشی کے موقع پر ہمیں وہ طاقت و توانائی عطا کرے کہ ہم اپنے امام عصر علیہ السلام سے ان علوم کو حاصل کر سکیں۔ آخر میں کچھ ایسی باتیں اور بھی بیان کی ہیں، خصوصیات کی، جس میں آپ فرماتے کہ الا انہ مفوض الیہ، آگاہ ہو جاؤ کہ امور ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ الا انہ باقی حجتا ولا حجت بعدا، آگاہ ہو جاؤ وہ آخری حجت ہیں اور ان کے بعد کوئی حجت نہیں ہے۔ ولا حق الا معہ ولا نور الا عندہ، حق نہیں ہے مگر ان کے ساتھ اور نور نہیں ہے مگر ان کے پاس۔ الا انہ ولی اللہ فی ارضہ وحکمہ فی خلقہ وامینہ فی سرہ وعلانیتہ، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے زمین پر بس وہی اللہ کے ولی ہیں، اس کی مخلوق میں اللہ کی طرف سے فیصلہ کرنے والے ہیں، اس کے اسرار اور رموز اور ان کی آشکار باتوں میں اس کے امانت دار ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو میں حدیث غدیر کے اعتراضات کا جواب پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں حدیث غدیر ایک ایسی حدیث ہے
جو تواتر و صحت کے لحاظ سے ایسی دوسری حدیث بہت کم نظر آتی ہے جسے 120 صحابی اور کئی تابعین اور سینکڑوں محدثین نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ دنیا کی ساری امتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اسلام میں واقع غدیر 18 ذی الحجہ کو میدان غدیر خم میں واقع ہوا۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا واقعہ اس نام سے مشہور نہیں ہے۔ حدیث غدیر کو مذہب امامیہ مستند اور محکم و دلیل و حجت جانتے ہیں، اسی لیے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت مطلقہ کے لیے اسی حدیث غدیر سے استناد کرتے ہوئے منصب امامت و خلافت کو الہی عہدہ جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بحکم خدا بذریعہ نبی منسوب کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذریعے منتخب نہیں کیا جاتا۔ حدیث غدیر کے ثبوت میں اس قدر دلائل، قرائن اور شواہد و استناد مخالف کتابوں میں موجود ہے اور محفوظ ہے کہ اسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 110 سے زیادہ صحابی اور 84 تابعین اور 360 سے زیادہ محدثین، ثقہ محدثین سے اسے روایت کیا گیا ہے۔ بحوالہ غدیر جلد 1 صفحہ 14۔ امام المتکلمین علامہ میر حامد حسین ہندی اور علامہ امینی رضوان اللہ تعالی علیہما نے اپنی اپنی معرکۃ الآراء کتابوں میں اس حدیث غدیر کے تمام مشہور اور غیر مشہور راویوں کے حالات، ان کی روایت کو جمع کر دیا ہے۔ خود اہل سنت کے بزرگ مرتبہ محدثین نے صحت حدیث کی گواہی دی ہے، اور بعض علماء سنت نے مستقل طور پر مسئلہ ولایت اور حدیث غدیر پر کتابیں تحریر کی ہیں۔ مرحوم علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے 26 علماء اہل سنت کے نام الغدیر نامی کتاب میں درج کیے ہیں۔ بحوالہ الغدیر جلد 1 صفحہ 192۔ امام الحرمین ابو المعالی جوینی استاد غزالی بروایت شیخ سلیمان حنفی کہتے ہیں، بغداد میں ایک جلد ساز کے ہاتھ میں ایک کتاب کی 28ویں جلد میں نے دیکھی ہے جس میں حدیث غدیر من کنت مولاہ فعلی مولاہ کی روایت کو جمع کیا گیا تھا۔ آخر میں لکھا ہوا تھا بقیہ مطالب 29ویں جلد میں درج ہوں گے۔ اور حافظ ابو العلا عطا اللہ حمدانی کہتے ہیں، میں حدیث غدیر کو 250 طرق سے روایت کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے جمہور علماء اہل سنت حدیث غدیر کی صحت و اعتبار میں کوئی شک و تردید نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کے مختلف الفاظ اور مفاہیم کو بہانہ بنا کر تعویل و توجیہ اور اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ وہ کوئی اور نیا اعتراض نہیں کرتے ہیں، وہی پرانے اور گھسے پٹے کہ جن کے ایک نہیں کئی جواب دیے جا چکے ہیں اور ان پر مشتمل کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ اس مختصر سے مقدمے کے بعد آئیے چند اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ جب غدیر خم میں لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کر لی تھی تو آخر تاریخ میں حتیٰ کہ خود شیعہ کی کتابوں میں حضرت علی علیہ السلام کا یہ بیان کیوں نہیں پایا جاتا کہ جس میں یہ فرمایا ہو
لوگوں نے غدیر خم میں میری خلافت کی بیعت کر لی ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے، یہ اعتراض ایک جھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یا پھر یہ تاریخ و روایات سے ناواقفیت کی دلیل ہے، اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے متعدد مقامات پر حدیث غدیر سے مناشدہ اور احتجاج کیا ہے۔ مناشدہ یعنی قسم دلانا، حجت قائم کرنے کے لیے حلفیہ گواہی طلب کرنا۔ انہی باتوں کے پس منظر اب شیعہ و سنی کے معتبر منابع سے چند نمونے ملاحظہ فرمائے۔ پہلا جواب، احمد ابن حنبل صحیح سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، صحابی ابو طفیل کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام نے مقام رہبہ میں لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، میں ہر مسلمان کو قسم دیتا ہوں جسے واقع غدیر خم یاد ہے اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنی ہے، اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے۔ تو 30 لوگ گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابو نعیم نے کہا ہے کہ بہت سے لوگوں نے گواہی دی اور اعلان کیا کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، جس کا میں مولا یہ علی اس کے مولا ہیں، خدایا جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو انہیں دشمن رکھے تو اسے دشمن قرار دے۔ ابو طفیل کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا تو میرے دل میں شبہ تھا، باہر نکلا اور وہاں سے زید ابن ارقم کے پاس آ کر عرض کی، علی سے اس طرح میں نے سنا ہے اور مجھے اچھا نہیں لگا، میں خوش نہیں ہوں۔ زید نے کہا، جو کچھ سنا ہے اس کا انکار نہ کرو، اس لیے کہ جو کچھ تم نے سنا ہے اسے خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ شواہد و قرائن بتاتے ہیں کہ یہ مناشدہ صحابہ کے طریقے سے نقل ہونے کے ساتھ ساتھ تواتر معنوی بھی رکھتا ہے۔ غالباً یہ واقعہ امام کی اطاعت کے واجب ہونے میں شک اور جنگ جمل کے بعد واقع ہوا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا اس شان سے قسم دلانا اور لوگوں کا گواہی دینا اور راوی کے دل میں سن کر شبہ پیدا ہونا، یہ حدیث غدیر کا منصب امامت پر دلالت کا ثبوت ہے، ورنہ اتنے صحابیوں کا کھڑے ہو کر گواہی دینے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ دوسرا جواب، ابو بکر حزاز لکھتے ہیں ابو اسحاق نے عمرو ابن ذیمر، سعید ابن وہب اور زید ابن یشی سے نقل کیا ہے کہ تینوں نے اتفاقی طور سے بیان کیا ہے کہ حضرت نے مقام رہبہ میں مناشدہ کیا تو ہم نے سنا، اور حاضرین سے 13 لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر حدیث غدیر کو حضرت سے سننے کی گواہی دی۔ تیسرا جواب، حضرت کی وفات کے 7 دنوں بعد حضرت علی علیہ السلام نے مسجد میں آ کر لوگوں سے خطاب فرمایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد غدیر خم آئے، وہاں ممبر کی شبیہ آپ کے لیے بنائی گئی، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، میرا ہاتھ بازو پکڑ کے اتنا بلند کیا کہ آپ کے زیر بغل کی سفیدی ظاہر ہوئی، اور مجمع میں بآواز بلند فرمایا،
من کنت مولاہ فعلی مولا. اللہ تعالیٰ نے اس دن آیہ اکمال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نازل فرمائی. چوتھا جواب علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے، جب حضرت علی علیہ السلام کی گردن میں رسی ڈال کر اور سر پر تلوار رکھ کر جبرن بیعت کے لیے انہیں لایا گیا تو عمر نے کہا بیعت کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. مولا نے فرمایا اے مسلمانوں، اے مہاجرین و انصار، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، آیا غدیر کے دن جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے سنا ہے؟ سب نے تصدیق کی اور کہا ہاں خدا کی قسم ہم نے سنا ہے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب بحار الانوار میں متعدد مقام پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے، مختلف جلدوں میں اسے نقل کیا ہے، جسے آپ حضرات رجوع کر سکتے ہیں. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا نام خلیفہ اور جانشین کے عنوان سے قرآن میں کیوں نہیں ذکر ہوا؟ قرآن میں کم از کم کوئی ایک آیت تو آتی جس میں حکم ہوتا کہ اے پیغمبر جانشین اور خلیفہ کا تعین آپ کے ذمے ہے. اگر آپ کہتے ہیں نام نہیں لیا جا سکتا تو بطور کلی اس کا حکم صادر ہو سکتا تھا. اس اعتراض کے بہت سے جواب ہیں، مختصر ملاحظہ فرمائیں. پہلی بات، حسبنا کتاب اللہ کے دعوے دار آپ ہیں، کوئی ایک آیت بتائیے جہاں ذکر ہو کہ صرف قرآن کی پیروی کرنا چاہیے، سنت و روایات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات، 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 26 نبیوں کے نام قرآن میں ذکر ہوئے ہیں. بقیہ کے اسماء کس آیت سے ثابت کریں گے؟ اس آیت کی نشاندہی بھی تو کر دیجئے. تیسری بات، اگر قرآن میں نام کے ذکر کا مسئلہ ہے تو خلفائے ثلاثہ کا تذکرہ خلافت کے لیے کس آیت میں بیان ہوا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بحث و گفتگو میں شکست کے احساس کے بعد اس طرح کی کٹ حجتی کی جاتی ہے اور جواب نہ بن پانے کی شکل میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں. لہذا قرآن سے دلیل قبول کریں گے، اس بات کے لیے خود انہی کی کتابوں سے روایت ملاحظہ ہو. اہل سنت کے سیاہ ستہ اور وہابی معتبر کتابوں میں ایسے افراد کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی. حضرت نے فرمایا ہے میرے بعد تم میں سے ایک شخص مسند حکومت پر تکیہ کیے آنے والا ہے. میری حدیثوں میں سے جو حدیث بھی پڑھ کر سنائی جائے گی تو کہے گا ہم تو صرف قرآن کی پیروی کرتے ہیں. چوتھی بات، فرقہ وہابی کا بزرگ عالم البانی کی تنبیہ میں یہ ملتا ہے کہ دلچسپ تو یہ ہے کہ مکتب حسبنا کتاب اللہ کا پیروکار البانی جو گروہ وہابی میں بڑے احترام کی نگاہ سے جانے جاتے ہیں، خود اس سلسلے میں وہابیوں اور اس طرح کے تمام لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں اے مسلمانوں، احادیث نبوی کی مدد کے بغیر قرآن سمجھ نہیں سکتے ہو، کیونکہ یہ کام ممکن نہیں ہے حتیٰ زبان فہمی میں اپنے زمانے کے سیبوئی ہی کیوں نہ ہو. پانچویں بات،
اور رہ گئی بات بطور کلی حکم کا صادر ہونا، تو اگر آپ قرآن کی آیتوں پر غور کریں گے تو ایک نہیں بہت سی آیتیں مل جائیں گی جن میں امامت امیر المؤمنین علیہ السلام کی تشریح کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 67 جو مذہب امامیہ میں امامت حضرت علی علیہ السلام کے پہنچا دینے کی عنوان سے، سورہ مائدہ کی آیت 67 جو مذہب امامیہ میں امامت حضرت علی علیہ السلام کے پہنچا دینے کے عنوان سے آیہ ابلاغ کے نام سے شہرت رکھتی ہے، آپ اپنے علماء کی تفاسیر و کتب کا مطالعہ فرمائیں جنہوں نے آیہ بلغ کو مقام غدیر خم میں حضرت علی علیہ السلام کی امامت کے بارے میں نازل ہونے کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس مقام پر اہل سنت کے بے شمار اقوال سے صرف ایک قول پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، جلال الدین سیوطی در منصور میں لکھتے ہیں، ابو الشیخ نے حسن سے تخریج کی، خدا نے ایسے پیغام پر مامور فرمایا ہے کہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، لوگوں کے جھٹلانے کا ڈر تھا، خدا نے تہدید فرمائی ضرور پہنچاؤ ورنہ عذاب کروں گا۔ اس وقت آیہ تبلیغ نازل ہوئی، اور ابن ابی حاتم اور ابن عساکر نے ابو سعید خدری سے آیہ بلغ کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہونے کی نشاندہی کی ہے کہ یہ آیت یوں اتری تھی، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولی المؤمنین ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے حکم تم پر نازل کیا گیا ہے کہ علی مومنین کے مولا ہیں، پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا، اور تم ڈرو نہیں، خدا تم لوگوں کے شر سے، خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے علاوہ آیات غدیر کے عنوان سے متعدد آیتیں قرآن میں موجود ہیں جو کلی طور پر امامت امیر المومنین کے بارے میں وضاحت کرتی ہیں، اور علماء اہل سنت کی تصریح کے مطابق جسے وہابی بھی تسلیم کرتے ہیں، مختلف روایتوں کی بنا پر تقریباً 300 سے زیادہ آیتیں امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے ابن عباس بھی نقل کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کلیات کو بیان کرتا ہے، جزیات کو نہیں۔ قرآن میں امر امامت کو نازل کیا ہے، مگر اس کے جزیات یا مصادیق بنا بر مصلحت ذکر نہیں ہوئے ہیں، بلکہ تمام کلیات کے بیان و تشریح کے مانند امامت کی تشریح و تفصیل بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے قرار دیا گیا ہے۔ قرآن بیان مطالب میں مختلف روش رکھتا ہے، کبھی نام کے ذریعے کسی کا تعارف کراتا ہے، تو کبھی عدد کا سہارا لیتا ہے، تو اور کبھی صفت کو پیش کرتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ نام کے آ جانے سے اختلاف ختم نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ تاریخ عرب میں ایک نام و کنیت کے دوسرے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ کیا ضمانت ہوتی کہ اسے دوسرے کے نام کو مصداق بنا کر انکار نہ کر دیا جاتا؟ کیا جن ناموں کی قرآن میں تصریح کی گئی ہے ان کا انکار نہیں کیا گیا ہے؟ قرآن نے نبی کے نام کی تصریح کی ہے، کیا لوگوں نے اختلاف
یا انکار نہیں کیا ہے؟ مذہب امامیہ قرآن کے بارے میں الیاذ باللہ نہ تحریف کا قائل ہے اور نہ ہی ایسے مزخرفات کا کہ جنہیں سن کر بے حیا انسان بھی شرما جائے۔ علمی بحث و گفتگو میں ناکامی کا منہ دیکھنے والے اپنی بار کو قرآنی آیتوں کے مطالبے میں چھپانے لگتے ہیں تو ان کے لیے ایسا ہی جواب قانے کر سکتا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو تبلیغ غدیر اور دفاع غدیر کی توفیق عطا فرمائے تاکہ امامت امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق اگر کسی کے دل میں کوئی شبہ ہے تو اسے زائل کر سکیں اور مسلمانوں کے درمیان وہ پیغام بھی عام ہو جائے کہ جس کو ہر ایک تک پہنچانے کا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ جانشین بشیر و نذیر، فرزند جناب امیر، وارث تاجدار غدیر، حضرت ولی اص ارواحنا فدا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ فدا علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو جلد از جلد غدیری سلطنت و حکومت نصیب فرما۔ ہم اپنے برادران کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک جامع اور پرمعرفت گفتگو کر کے ہماری معلومات میں اضافہ کیا۔ ناظرین کرام، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ المنتظر ٹی وی گزشتہ 15 دنوں سے جشن غدیر کے عنوان سے پروگرام چلا رہا ہے اور مسلسل آپ نے بھی ان پروگرام میں شرکت کی۔ ہم آپ تمام حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ آخر میں ہم بارگاہ خداوندی میں اس توفیق کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں اور رب العزت سے یہ دعا ہے کہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہ ہمارے امام زمان، ہمارے وقت کے امام حضرت مہدی صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آئیے ہم سب مل کر کے ان کے ظہور پر نور کے لیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من اعوانہ وانصارہ وخدامہ ولا تجعلنا من اعدائہ بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم